نماز پڑھ رہا تھا، میں نے رب کے ساتھ تارے لگی ہوئی تھی میری، رب جانے میں تو گھر سے کچھ اور نیت پہ آیا ہوا تھا. کیا نیت؟ میں تو شہادت کے لیے آیا تھا. گھر سے شہادت کے لیے آیا تھا، اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوا تھا، ماں باپ کی اجازت سے آیا ہوا تھا. پھر میں نے، یہ بھائی ہے میرا، اس کو میں نے وصیت میسیج کیے ہوئے تھے کہ آج میری شہادت ہے تو یہ میری وصیت ہے، یہ میرے گھر پہنچا دینی آپ. دعا مانگ رہا تھا مالک سے کہ مالک ان کو ہدایت دے، یہ کن پہ گولیاں چلا رہے ہیں، یہ کون ہے بندے، یہ بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی، ہم بھی مسلمان ہیں. پھر ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. پھر ہمارے لیڈر کا حکم ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے. اگر ہمارے تو ہاتھ ہمارے لیڈر نے باندھے ہوئے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہمارا لیڈر پرامن ہے. اور جب ہمارے لیڈر نے ہمیں بولنا ہے، ہماری تو جان حاضر ہے اس کے لیے، جب وہ بولے گا، اشارہ کرے گا تو ہم نکل آئیں گے، جان دیں گے اپنی. گایا ہے، وکٹری کا نشان دیا ہے، اپنے لیڈر کی سلامتی کے لیے دعا کے لیے مالک سے دعا کی ہے، مالک کا نام لیا ہے، زور سے لیا ہے. پھر سارے راستے بولتے آئے ہیں کہ خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آخری سانس تک نہیں چھوڑنا، جب تک خان کا حکم ہے آپ نے ڈٹے رہنا ہے. پیمز میں نے اپنی آنکھوں سے شہادتیں دیکھی ہیں. 4-5 بندے میرے سامنے شہید ہوئے. پھر 20 سے 25 بندے ایسے جن کو گولیاں فریکچر وغیرہ ہوئے، گولیاں لگی ہوئی تھیں، سیریس کنڈیشن میں تھے. تو ادھر تو حالت ہی نہیں تھی. پھر اوپر سے رینجر پولیس جو تنگ کر رہی تھی ادھر بندہ سب کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے، کسی کو پکڑ کے تھانے لے کر جا رہے ہیں، کسی کو وہاں پر تو حالات بہت ہی حالات خراب تھے. کسی کو انسانیت کی قدر ہی نہیں تھی ادھر. کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اسرائیل میں کھڑے ہیں، یہ پاکستان میں کھڑے ہیں، یہ اسلامی جمہوریہ، یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب کے نام سے بنا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جس کی اللہ کو مانتے ہیں اس کی عبادت کرتے. جب ہم ادھر آزاد اپنے ملک میں جو رب کے نام کے بنا، اس پہ عبادت نہیں اپنی کر سکتے، اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے. پھر یہاں پہ ہم سکور نہیں ہیں، جو ہیں پڑے ہوئے ہیں گائل ہو کے زخمی پڑے ہوئے ہیں، گولیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو یہ ایسے تنگ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ اسرائیل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ایسے حالات میں نے پیمز میں دیکھے. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری طاہر عباس تارڑ عرف بابا جی. یہ وہ نوجوان ہیں جو کنٹینر پر نماز ادا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے جب ان کو دھکا دیا گیا. ساری سٹوری پوچھتے ہیں کس طرح اس کنٹینر تک پہنچے، کس طرح ڈی چوک پہنچے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا انہیں چوٹیں آئیں، تمام تفصیلات ان سے پوچھتے ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کی یہ چودھری صاحب جو مرضی آپ جو مرضی کہہ لیں. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک، آپ سنائیں. اچھا، وہ 26 تاریخ کو جی آپ ڈی چوک پہنچتے ہیں کنٹینر تک. جی 26 تاریخ کو آپ آئے تھے منڈی بہاولدین. بتاتا چلو ان کا تعلق منڈی بہاولدین کی تحصیل پھالیہ سے ہے. تو 26 کو آئے تھے منڈی سے، یہاں کس دن آئے تھے آپ؟ ہم لوگ تقریباً 22 تاریخ کو پہنچ گئے تھے. اچھا، اسلام آباد میں. تو راستوں کو بھی پتا تھا کچھ اور، جو راستہ کو بھی پتا تھا جو کچھ اور ہے، تو اس لیے ہم لوگ پہلے نکل آئے تھے. ہم نے تو آنا تھا لازمی، ہمیں تو آرڈر ہوا تھا، جب آرڈر ہو جاتے تو ہم نے نکلنا ہوتا. اڈیالہ والے کا آرڈر تھا، وہ ہم مس نہیں کر سکتے. تو تقریباً 22 تاریخ کو ہم لوگ پہنچ گئے تھے اسلام آباد میں. اچھا، تو ویٹ کرتے رہے قافلوں کا ویٹ کرتے رہے. تو جب 26 تاریخ قافلے پہنچ گئے دن 10 بجے تقریباً. اچھا، آپ نے کہا کہ اڈیالہ والے کا آرڈر تھا. جی. تو ہم نے پہنچنا ہر صورت تھا. ہر صورت کچھ بھی ہو جاتا. ہاں جی. تو آپ جان جا سکتی ہے، پہنچنا لازمی تھا. جان جا سکتی ہے. ہاں جی. اچھا، یہ ایک بات ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جان دے دیں گے، انہوں نے جان دے کر دکھائی. تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جان جا سکتی ہے. اڈیالہ سے آرڈر تھا، ہم نے پہنچنا تھا. تو آپ 22 کو پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد. جی. اور اس کے بعد آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قافلے کہاں پہنچے. جی. کہاں سٹے کیا، کب نکلے. جی، وہ ویٹ کرتے رہے جب تک قافلے نزدیک نہیں ہے. ہم لوگ بھی ادھر ہی رہے. جب بھی قافلے جو 26 تاریخ کو آگے پہنچ کے ادھر پیمز کے سامنے پہنچا پہلا قافلہ. تو میں نے بھی رات تقریباً 2 راتیں وہیں پہ باہر گزاری تھی ایسے سردی میں. تو جب قافلہ پہلے پہنچا تو جان پڑ گئی اندر. تو میں بھی شامل ہو گیا. میں تو پہلی صاف والا تھا، میں نے تو پہلی صاف میں کھڑا ہونا تھا.
تو آگے سامنے پہلے صاحب میں آگے کھڑے، پھر وہاں سے رکاوٹیں ہٹاتے 4 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچے ہیں جدھر ڈی چوک کنٹینر میں لگے ہوئے تھے۔ 4 گھنٹے میں اتنی شیلنگ ہوئی ہے، اتنی فائرنگ ہوئی ہے، ہم پہ سیدھی گولیاں چلی۔ پھر مالک نے ہمت ہی ایسی دی، فورس کرتے رہے، پہنچ گئے ڈی چوک۔ جب ڈی چوک پہنچے تو سامنے فورس کھڑی ہے کنٹینروں کے اوپر، انہوں نے لاؤڈ اسپیکر پہ بولنا شروع کر دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، احتجاج کریں آپ کا کے۔ تو ہم لوگ آپ پہ گولی نہیں چلا سکتے، پہلے گولیاں چلائی، سب کچھ کیا۔ جب وہاں پہ پہنچے اس کے بعد انہوں نے ہینڈ اپ کر دی، نہیں گولی وغیرہ انہوں نے بولا نہیں چلائیں گے۔ اتنی دیر میں لڑکے 2-3 اوپر چڑھ گئے کنٹینر پہ، انہوں نے گلے لگایا، باقی بھی عوام بہت چڑھی ہے اوپر۔ جب پہنچ گئے، جب ابھی تھوڑا سمجھی بولیں آپ تاکہ سننے والوں کو آواز کلیئر جائے۔ جب انہوں نے بولا ہے کہ ہم لوگ آپ پہ تشدد نہیں کر سکتے، تو ہم لوگ پہنچ گئے کنٹینروں کے اوپر چڑھ گئے۔ کنٹینروں کے اوپر چڑھے تو فورس ساری پیچھے چلی وہ گئی۔ 3 کنٹینر تھے، 3 منزل تھی وہ، جی جی، تو اتنا اوپر چڑھے کیسے تھے آپ؟ بس وہ جنون تھا، عشق تھا اپنے لیڈر کے ساتھ، چڑھ گئے۔ وہاں سے چڑھے ہیں جہاں پہ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے، ایک سائڈ سے ہم بھی چڑھ گئے اوپر۔ پیچھے تو انہوں نے سیڑھیاں لگائی تھی نا، اچھا، تو وہاں سے فورس تو اتر کے نیچے چلی گئی، پیچھے ساری رینجر وغیرہ سب چلے گئے اندر۔ تو اتنے میں پیچھے قافلے آ رہے تھے، علی مین صاحب کا قافلہ آ رہا تھا، پنز کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ تو ہم لوگ ویٹ کرنے لگے کہ ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو چلو ادھر ہی ویٹ کرتے ہیں، قافلے کو یہاں سے ہی استقبال کرتے ہیں قافلے کا جو پہنچ رہا ہے۔ تو بندے نیچے نماز پڑھنے لگ گیا، ٹائم بھی ہو گیا نماز کا، تقریباً 2 کا ٹائم تھا، یہ 2 بجے۔ اچھا، کچھ لوگ نیچے شیلنگ میں نماز ادا جی کر نماز پڑھ لی، وہ شیلنگ وغیرہ سب انہوں نے پیچھے چلے گئے نا۔ اچھا، اس وقت ہینڈ اوور اس ٹائم وہ رکے، انہوں نے بولا کہ آپ بیٹھ جاؤ ادھر پاس۔ تو بندے نیچے نماز پڑھ لیں، میں اوپر ہی کھڑا تھا، اور بھی بندے کافی تھے۔ تو میں نے اوپر ہی نماز، ٹائم ہو گیا تھا، رب کو یاد کرنا تھا، کرنا ہی کرنا ہے، تو میں نماز پڑھنے لگ گیا۔ نماز یوں ہی میں نے نماز کی نیت کی ہے، نماز میں کھڑا ہوں تو بھاگ دوڑ پا چکی، جو اوپر کھڑے تھے وہ بھی بھاگنے لگ گئے، پیچھے گولیاں شیلنگ شروع ہو گئی۔ اتنے میں میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے رب کے ساتھ تارے لگی ہوئی تھی میری، رب جانے میں تو گھر سے کچھ اور نیت پہ آیا ہوا تھا۔ کیا نیت؟ میں تو شہادت کے لیے آیا تھا، گھر سے شہادت کے لیے آیا تھا، اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوا تھا، ماں باپ کی اجازت سے آیا ہوا تھا۔ پھر میں نے، یہ بھائی ہے میرے، اس کو میں نے وصیت میسیج کیے ہوئے تھے کہ آج میری شہادت ہے، تو یہ میری وصیت ہے، یہ میرے گھر پہنچا دینی آپ۔ تو اتنی دیر میں فائرنگ شروع ہو گئی، بھاگ دوڑ بچ گئی۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب نماز پڑھ کے میں نماز پڑھ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، تو مجھے بھی گولیاں لگی ہیں، یہ کارتوس لگے ہیں، کارتوس میرے بیگ پہ آ کے لگتے رہے ہیں، گولیاں آ کے لگتی رہی ہیں، شیل آ کے لگے ہیں۔ تو پھر دیکھا ہے کہ میرے آس پاس گر رہی ہیں، گولیاں گر رہی ہیں، شیل گر رہے ہیں، اور یہ کارتوس کے شرے گر رہے ہیں۔ تو میرے مالک نے کوئی چیز میرے نزدیک نہیں آنے دیا سے۔ تو اتنی دیر میں رینجر کے اہلکار اوپر آ گئے، چڑھنا شروع ہو گئے کنٹینر کے اوپر۔ وہیں پہ انہوں نے، جب میں دعا مانگ رہا تھا، مالک سے عام کلام تھا۔ اچھا، نماز آپ نے ادا کر لی، ظہر کی نماز ادا کر لی، تو دعا مانگ رہا تھا مالک سے کہ مالک ان کو ہدایت دے، یہ کن پہ گولیاں چلا رہے ہیں، یہ کون ہے بندے، یہ بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی، ہم بھی مسلمان ہیں، اور پھر ہمارا حق ہے پرامن احتجاج، پھر ہمارے لیڈر کا حکم ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے۔ اگر ہمارے تو ہاتھ ہمارے لیڈر نے باندھے ہوئے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہمارا لیڈر پرامن ہے۔ اور جب ہمارے لیڈر نے ہمیں بولنے، ہماری تو جان آزاد ہے اس کے لیے، کیا وہ بولے گا، اشارہ کرے گا تو ہم نکل آئیں گے، جان دیں گے اپنی۔ وہ اتنی دیر میں رینجر پیچھے سے آ گئے، انہوں نے مجھے دھکے دے کے کنٹینر سے۔ آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ یہ بھی اپنے ہیں، جی، اور یہ بھی اپنے، تو مالک ان کو ہدایت دے کہ یہ بے گناہ نہتے مسکین عوام ہے، سارے غریب ہیں، ان پہ کیوں گولیاں چلا رہے ہیں، کیوں شیلنگ کر رہے ہیں، کیوں ان کو شہید کر رہے ہیں۔ بہت دنیا شہید بھی ہوئی ہے، زخمی بہت ہوئی ہے، حالات ہی ادھر ایسے ہو گئے۔ اچھا، وہاں پھر آپ دعا کر رہے تھے، وہ تو ویڈیو سامنے آ چکی ہے جس میں کہتا ہے اور آپ کو دھکا دینے لگا۔ وہ تھوڑا سا آپ نے وہاں کوشش کی رکنے کی، کیا اسے کہا کیوں دھکا دے رہے ہیں، کوئی بات ہم کلام ہوئے اس سے؟ نہیں، ہم کلام نہیں ہوا، میں ادھر کھڑا ہونے لگا تھا کہ مجھے آپ شوٹ کر دو، مار دو مجھے۔ وہ ایسے مارنے جو ہے تو مار دیں،
सामने मारे, पता तो चले दुनिया कि कौन किसको मार रहे हैं। मैं भी कल मांगा, आप भी कल मांगा, तो किसको मार किसको रहे हैं। तो इतना उसने टाइम नहीं मुझे दिया। दूसरी बार जब उसने मुझे धक्का दिया तो मैं नीचे कंटेनर के साथ जो है मेरा हाथ किसी जगह पे फंस गया ऊपर। तो जब दोबारा वो मेरी तरफ आया तो वो हाथ मेरा वहाँ से जो है ना फिसल गया, तो मैं नीचे। तो एक बंदा चढ़ा है, लड़का वहाँ पे सामने जब मेरे साथ थे, साथी थे मेरे, मुझे बचाने के लिए दूसरे कंटेनर तक वो पहुँचे। तो उसने बहुत कोशिश की मेरा हाथ पकड़ने की, नहीं पहुँच सका। फिर नीचे जो खड़े थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम लोग कैच कर लें नीचे से। उनके पहुँचने से पहले मैं नीचे गिर चुका था। तो गिरते वक्त तो ऐसे ही साहब लोग हुआ कि ये गर्दन नीचे लगी है, सर नीचे लगे, तो डेथ हो गई है बंदे की। तो फौरन हमारे हौसले बुलंद थे उस वक्त भी यही था, विक्ट्री का निशान था, अपने लीडर का नाम था ज़ुबान पे, जब नीचे गिर गए अपने रब का नाम था, अपने लीडर का नाम था, अपने लीडर की हिफाजत के लिए मालिक से दुआ कर रहा था, अपने अवाम के लिए, गरीब बंदेन के लिए दुआ कर रहा था। तो वहाँ से फिर लड़के आ गए, बाइक उन्होंने, एम्बुलेंस वगैरह तो पीछे थी, काफ़िले बड़े तो पीछे आ रहे थे अभी। तो उन्होंने मुझे बाइक पे, जब नीचे गिर गए आप, जी, तो आपको पता चल गया कि आप कहाँ फ्रैक्चर हुई है या क्या हुआ आपके साथ, या नहीं? तब नहीं जी मुझे पता चला ना, जब मैं नीचे गिरा हूँ ना तो ये राइट साइड मेरे नीचे पड़ी है। जब नीचे लगी है तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी कमर जो है ना, ये राइट साइड की पसलियाँ फ्रैक्चर हो गई, टूट गई, तो ऐसे जो हो गई कमर। तो ये हाथ जो है ये फ्रैक्चर हो गए, इनका पता चल गया कि हाथ फ्रैक्चर है मेरे। तो वहाँ पर वो लड़के नीचे खड़े थे, उन्होंने मुझे उसी वक्त बाइक पे उठा के बाइक पे ली, एम्बुलेंस को पुकारते रहे, आवाज़ें देते रहे, काले करते वहाँ पर वो नहीं। अच्छा, ये आपकी जब नीचे गिर गए तो आपको पता चल गया कि आपकी ये साइड की जो पसलियाँ जो होती हैं, हड्डियाँ, ये टूट गई, ये टूट गई। ठीक है। इसके अलावा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया था यहाँ से, ये हाथ यहाँ से फ्रैक्चर हुआ था। हाँ जी, ये मुकम्मल फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, ये काम छोड़ गए थे, ये भी फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, ये उंगलियाँ, हाँ जी, ये दोनों के हाथ काम छोड़ गए थे मेरे। तो ये इतना मुझे पता था कि मेरी ये जो कमर है ना, और ये राइट साइड की पसलियाँ, ये मुकम्मल फ्रैक्चर हो चुकी है। गिरने के बाद कोई बात की आपने किसी से? जी, गिरने के बाद नारा लगाया है, विक्ट्री का निशान दिया है, अपने लीडर की सलामती के लिए दुआ के लिए मालिक से दुआ की है, मालिक का नाम लिया है, ज़ोर से लिया है। फिर सारे रास्ते बोलते आए हैं कि खान का साथ नहीं छोड़ना, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ना, जब तक खान का हुक्म है आपने डटे रहना है। सारा कुछ बोलते हैं, सारे रास्ते लगे रख। वो मालिक ने नीयत कुछ और थी, मालिक को कुछ और मंजूर था, मालिक ने वो और जरिया बनाना था। ठीक है। उसके बाद आप पिम्स अस्पताल ले गए? जी, हम लोग, वो मुझे पिम्स ले गए। पिम्स में क्या देखा आपने? पिम्स में तो आप कुछ ना पूछे, बहुत हालात ख़राब देखे पिम्स में, जो अपनी आंखों से देखे। पिम्स में मैंने अपनी आंखों से शहादतें देखी, 4-5 बंदे मेरे सामने शहीद हुए, फिर 20 से 25 बंदे ऐसे जिनको गोलियां, फ्रैक्चर वगैरह हुए, गोलियां लगी हुई थी, सीरियस कंडीशन में थे। तो उधर तो हालत ही नहीं थी। फिर ऊपर से रेंजर पुलिस जो तंग कर रही थी उधर बंदा सबको बिहार रिकॉर्ड करवाने के लिए, किसी को पकड़ के थाने लेकर जा रहे, किसी को वहाँ पर तो हालात बहुत ही हालात ख़राब थे। तो किसी को इंसानियत की कदर ही नहीं थी उधर, कोई महसूस ही नहीं होता था कि ये इसराइल में खड़े हैं या पाकिस्तान में खड़े हैं, ये इस्लामी जमहूरियत, ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रब के नाम से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम जिसकी अल्लाह को मानते हैं उसकी इबादत करते। जब हम इधर आज़ाद अपने मुल्क में जो रब के नाम को बना, उस पर इबादत नहीं अपने कर सकते, रब की इबादत नहीं कर सकते, फिर यहाँ पे हम स्कोर नहीं है, जो पड़े हुए हैं घायल होके, जख्मी पड़े हुए हैं, गोलियाँ लगी हुई हैं, उनको ये ऐसे तंग कर रहे हैं कि जैसे ये इसराइल में पड़े हुए हैं। ये ऐसे हालात मैंने पिम्स में देखे। ठीक है। हाँ, ऐसे हालात अपने पिम्स में जी देखे, अपनी आंखों से देखे। वहाँ जो गोलियाँ लगी उनको वहाँ तंग किया जा रहा है? जी बहुत ज़्यादा तंग किया, इतना तंग कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे बकायदा। तो उनको तो बेचारों को हालत ही ऐसी थी कि उनको होश ही नहीं थी। तो जो पीछे उनके कोई रिश्तेदार कोई पहुंच गया या बंदा आ गया उनके पीछे, उसके बाद उनको टॉर्चर कर रहे थे। उसके बाद आप वहाँ से क्योंकि आपने तो ये हालत देख ली, और आप कैसे वहाँ से आ गए? मेरा जब जो ही मुझे उन्होंने एम्बुलेंस अपना काफले वालों ने पहुँचाया पिम्स में,
تو انہیں سے ایک ڈاکٹر صاحب مالک ان کو زندگی تھے، قافلے میں تھے ہمارے، تو انہوں نے میرا رابطہ جو ہے نا، میں نے ان کو موبائل اپنا بتایا، انہوں نے موبائل نکال کے بولا میں نے یہ پہلا نمبر ڈائل ہوا ہے، اس سے تو میری بات پہلے کنٹینر کے اوپر بھی ہوئے گی، تو اس کو میں نے وسیعتیں بھی بتا دی تھی۔ تو جب انہوں نے میرا موبائل چیک کیا تو نمبر ڈائل کیا اس کا، پہلے اویس کا، میرا بھائی ہے، دوست، اس کو جب رابطہ ہوا تو یہ پہنچا ادھر میرے پاس پیمز میں مغرب ٹائم، تو اس کے آنے تک تو میں الجھن میں تھا کہ ہم لوگ نکلے یہاں سے، جیسے علاج چاہ رہے ہیں نا یہاں سے نکلے، تو وہاں سے ہم لوگ چوری پھر اپنا ڈیٹا ہم نے اٹھایا، ٹوٹل جو ہمارے رپورٹ وغیرہ، تو چوری وہاں سے ہم نکلے، ہم کو وہاں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے، بڑی ڈسٹرب کیا ادھر بھی، بہرحال ہم مالک کو منظور کچھ ہم تو نکل گئے جی، ایسے تیسے کر کے وہاں سے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جی جو آپ نے یہ جو پلستر وغیرہ یا جو بینڈیجز وغیرہ یا علاج جو ہوا ہے جی، تو یہ آپ نے پیمز سے نہیں کروایا؟ پھر ہم لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، لات چلے، اس کے لیے ہم لوگ سائڈ پہ ہو گئے کہ لات تو بہت خراب ہو گئے۔ پھر رات کو جو خبریں چلنے لگ گئی، رات کو جو حال ہوا ہے ادھر 26 کی رات کو، تو وہ تو قیامت تھی ادھر 26 کو، تو اس لیے اور زیادہ پیچھے ہٹ گئے کہ خدا نہ خواستہ کام لمبا نہ ہو جائے کہ یہ تو ابھی یزید کی فوج ہے، انہوں نے تو مارنے جب انہوں نے نیت کر لی ہے کہ مارنے ہی ان کو، مسلمان بھی گولی چلا رہے۔ تو اب آپ کا کیا جذبہ ہے، کیا جنون ہے؟ حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے، ابھی بھی حاضر ہے۔ عمران خان ابھی خان صاحب بولے ابھی اٹھیں گے، ابھی اس وقت اسی ٹائم کوئی پرابلم نہیں، کوئی پرواہ نہیں، جی جان دیں گے انشاءاللہ، اپنے ملک کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے۔ عمران خان کہیں تو ابھی کہ کل جانا ہے؟ جی حاضر ہے، ابھی بولے ابھی حاضر ہے، اچھا ابھی، ہاں جی، میں تو دوسرے دن بھی نکل جانا، اگر یہ رات والا کام نہ ہوتا دوسرے دن پھر میں نے ادھر آنا تھا دھرنے میں، اگر دھرنا ہمارا چالو رہتا، یہ فستانیت جو انہوں نے کی ہے یہ نہ کرتے تو میں نے صبح ادھر آنا تھا۔ اچھا دیکھیں جی، یہ جذبہ ہے، یہ جنون ہے۔ آپ کی برادری کے ہی ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، جی آپ بھی تارڑ ہیں، بشرم لوگ ہیں ہاں، یہ بشرم لوگ ہیں، یہ بشرم ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ شرم ہی نہیں ہے، ان کو انہوں نے مذاق بنایا ہے، انسانی جانوں کا مذاق بنایا، اور مالک ان کو ایسی عبرتناک سزا دے گا کہ دنیا دیکھے گی ان کا حال، کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ادھر ہوا ہے، جو ہمارے سامنے، جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے، چاہے بلوچستان سے، چاہے سندھ سے ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، تو جو جس کے ساتھ ہوا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، تو انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی، ساری حدیں کراس کی ہے، تو یہ تو تھرڈ لیول کے بندے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹک ٹاک بنا رہے تھے اوپر کنٹینر کے؟ ہاں ٹک ٹاک بنا رہا تھا نا، اس لیے تو کھڑا تھا ادھر، ان بغیرتوں کو شرم ہی نہیں ہے، شرم ہوتی تو یہ ایسی باتیں کبھی نہ کرتے، ساری دنیا لائیو دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ بغیرت بول رہا ہے کہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، اپنے رب سے ہمغلام تھا، رب سے دعا کر رہا تھا ہمارے ملک میں امن دے، ہمارے عوام کا یہ جو انہوں نے فصلیت کی ہے، جبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، ان کو مالک ہدایت دے کہ کن پہ یہ ظلم کھاتے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، اسی ملک، یہ ہمارا ملک نہیں، کس کا ملک۔ اچھا ابھی بھی آپ اس حالت میں بھی آپ کے سر پہ تحریک انصاف کا کیپ ہے؟ جی میرے دل پہ لکھا ہوا ہے نا، دل پہ لکھا ہوا ہے، میرے لیڈر کا نام میرے دل پہ لکھا ہوا ہے، اور جب میرا لیڈر آواز دے گا میں آؤں گا۔ اچھا میں نے کہا سر پہ کیپ پہنی ہے، وہ کہتے ہیں سر پہ صرف کیپ ہے، اصل نام دل میں لکھا ہوا ہے۔ جی اور میرے مالک کا کرم ہے، ایک تو میری نماز نہیں قضا ہوتی کوئی بھی، آپ کی نہیں، جب سے میں نے مالک سے معافی مانگی ہے، جب سے اپنے لیڈر سچے کا دامن پکڑا ہے، میری نماز نہیں قضا ہوئی، اور پھر میں اینی ٹائم عبادت میں رہتا ہوں مالک کی، اینی ٹائم میں باوضو رہتا ہوں، جب تک میری آنکھ کھلی ہے میں باوضو ہوں، تو سچا لیڈر ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے، ڈٹ کے دینا ہے۔ تساں اپنی گڈی دے پیچھے لکھیا جان رب دی تے ووٹ خان صاحب دا، جان رب دی ووٹ خان صاحب دا، خان صاحب پورے ضلع میں گھومے، پورا ضلع میں بتایا، ہر پنڈ میں گئے۔ پنجابی تھوڑی کیونکہ تسی اپنے پنجابی پائی کہ کیونکہ پنجاب دے لوکاں دے لوگ گل کردے نے پنجاب نہیں نکلدا، میں کہ لوگ نکلدے نے پنجاب دے لوگ کہندے نے جی کہ جو لیڈرشپ نہ آوے تے انہاں نوں پنجاب میں خان صاحب کا فین ہے، پنجاب جو ہے نا پنجابی ہے، پنجابی خان صاحب کا بہت فین ہے، اچھا بڑا، ہر بندہ خان صاحب کا فین، ہر بندہ خان صاحب نے پسند کرتا ہے، تے اساں تے پھر اپنے لیڈر دے نشان اتنے رکھے نے گڈی تے،
ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟicker ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਖਾਨ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਐਨੀ टाइम अभी आवाज़ दे अभी हाजिर अभी उठेंगे। अच्छा देखें जी ये जज्बा है ये जुनून है कहते हैं कि अभी इमरान खान की कॉल आ जाए तो अभी हाजिर है। सो ये वो नौजवान है जो कंटेनर पे दुआ कर रहे थे इन्हें धक्का दिया गया और ये आपके सामने है ये हौसला इनकी हिम्मत इनका जज्बा इनका जुनून आपके सामने है। सर पे तहरीक इंसाफ की कैप है और दिल में इमरान खान की तस्वीर है। हम तो नहीं बाज आएंगे हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से मोहब्बत हो गई है ना जान जाएगी और क्या होगा मोहब्बत जान ले सकती है मोहब्बत जा नहीं सकती। अच्छा हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से जान जाएगी जाए और क्या होगा और क्या होगा। देखें जी ये जज्बा है ये जुनून है। सो बाकी जो मज़ीद लोग हैं वो भी आपके सामने रखेंगे दुआ में याद रखिएगा।